مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے تمثیلوں کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تمثیل یسوع مسیح نے دی تھی امیر شخص کی، ایک بادشاہ کی، کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، بیٹے کی شادی کی ضیافت کی تھی، اور ضیافت کرنے کے بعد جو اس نے پھر اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ حوالہ ہم پڑھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 22واں باب ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 22واں باب پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو۔ باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا، مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے اس لائق نہ تھے۔ آمین۔ بہت مشہور واقعہ ہے اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ جو لوگ خداوند کے کلام کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن جو ہمارا مین آیت ہے نا، اس پر ہم بات کریں گے۔ آخری جو آیت ہے نا، 7ویں آیت، کہ بادشاہ غضبناک ہوا، اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ بادشاہ نے ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت کم جو ہے اس پر بات کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ نے اس بات کو انگور کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام کی سچائیوں کو جاننا ہے، خداوند کے کلام کی گہرائیوں کو جاننا ہے۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ اب بادشاہ، یہ اوپر اگر آپ ٹائٹل پڑھیں گے تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح نے تفصیل دی ہے۔ خداوند کو خدا یسوع مسیح دکھانا چاہ رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت کی، بیٹے کی شادی کی ضیافت کی ہے، اس کی مانند جو ہے یہ بادشاہی ہے۔ تو بادشاہ نے ضیافت کر لی ہے۔ ضیافت کرنے کے بعد جو ہے بادشاہ نے سب لوگوں کو بلایا، لیکن بادشاہ جب دو لوگ نہیں آئے تو اس کے بعد نا بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے، بادشاہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ بادشاہ غضبناک ہو، مطلب غصے کے اندر نا قہر آلودہ ہو گیا۔ اس بات پر ہم غور کریں گے، بادشاہ غصہ بھی کرتا ہے، خداوند غصہ بھی کرتا ہے، خداوند غصہ بھی کرتا ہے اور خداوند مار بھی ڈالتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، خداوند غصہ بھی کرتا ہے اور خداوند مار بھی ڈالتا ہے۔ ہم مسیحی لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم بڑے نا آلسی قسم کے لوگ بن چکے ہیں، بڑے میٹھی میٹھی باتیں سننا میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، میٹھے میٹھے کلام ہو، اچھا اچھا کلام ہو۔ بہت سارے لوگ تو کلیسیا کے اندر نا گناہ کے بارے میں بتاتے ہی نہیں۔ مجھے ان خادموں پہ بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو گناہ کے بارے میں ٹیچ نہیں کرتے۔ انہیں نہیں، اگر ہم گناہ کے بارے میں بتائیں گے تو لوگ نا ناراض ہو کے چلے جائیں گے، ہمارا چندہ کم ہو جائے گا، ہماری کلیسیا ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اگر آپ گناہ کے اوپر ٹیچ کریں گے تو خدا جو ہے بکریاں آپ کی کلیسیا میں سے الگ کرے گا، بھیڑیں آپ کی زندگی کلیسیا میں لے کے آئے گا۔ خدا لاکھوں لوگ روحیں جو ہیں آپ کی زندگی میں لے گا۔ بڑے بڑے عظیم خدا ان کے خادم گزرے ہیں، پاسٹر بلی گرام گزرا ہے، اور بہت سارے خادم ہیں جو گناہ کے اوپر نہ پرچار کرتے ہیں، جو گناہ کے اوپر نہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز رانگ ہے، یہ چیز رائٹ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کو لوگوں کے سامنے بتاتے نہیں ہیں۔ بتاتے کیوں نہیں؟ کہ لوگ ناراض ہونے تو ان کو ہونے دیں۔ اگر لوگ آپ کے خداوند کے کلام سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کو ہونے دیں، کیونکہ خداوند کے کلام کو اچھا اچھا میٹھا میٹھا کلام سن کے آپ سارے راست باز ہیں، آپ ساری جنت میں جائیں گے، آپ سارے مطلب مسیح میں بلیس فل ہیں، آپ کو خدا برکت دے دے گا، برکتیں دے دیں۔ تو یہ اگر یہ میٹھا میٹھا کلام سن کے اگر آپ کی کلیسیا فل ہے تو ایک دن ٹوٹ جائے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کی کلیسیا میں گناہ کے بارے میں بتایا نہیں جاتا ہے، اچھے اور برے کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، ان کے کلیسیا کے اندر بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کمزوریاں ان کی کلیسیا کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ جب تک ان کو ٹیچ نہیں کریں گے، جب تک ان کو بتائیں گے نہیں، کلیسیا کے اندر سے یہ مسئلے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں، کلیسیا کے اندر یہ مسئلے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔
بات ہم کریں گے بادشاہ غصے بھی ہوتا ہے، بادشاہ ناراض بھی ہوتا ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا کہ بادشاہ غصہ بھی کرتا ہے اور بادشاہ جو ہے ناراض بھی ہوتا ہے۔ اب سٹوری کا کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے ضیافت کی تھی، شادی کی ضیافت کی تھی، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی، شادی رکھ لی، شادی کرنے کے بعد جو ابھی کو تو میسج کر دیتے ہیں، پہلے آپ کو پتہ کارڈ بھیجا کرتے تھے اور اس سے پہلے جو ہے لوگوں کو بتا کے آیا کرتے تھے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس ٹائم پہ کارڈ کا سسٹم نہیں تھا، تو لوگ جا کے نا گھروں میں لوگوں کو بتا کے آیا کرتے تھے، بھائی فلاں بندے کی شادی ہے، اس دن اس کی شادی ہے، اس دن آپ نے آ جانا ہے، اور لوگ نا ہفتہ ہفتہ پہلے ہی آ جاتے تھے۔ شہر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو گاؤں کے والے ہیں، تو گاؤں میں جب رہتے تھے تو گاؤں والے لوگ نا شادی میں ہفتہ ہفتہ پہلے ہی آ جاتے تھے، پنجابی میں جیسے میل کہتے ہیں کہ بھائی شادی کا میل آ گیا، ای میل نہیں کہہ رہا ہوں، شادی کا میل کہہ رہا ہوں، ای میل الگ ہے اور میل الگ ہے۔ بھائی شادی کا میل آ گیا کہ جو لوگ ہفتہ پہلے پہلے آ کے نا گھروں جن کے گھروں میں شادی ہوتی تھی اس کی بہنیں آ گئی، پھپھیاں آ گئی، چاچیاں آ گئی، تو شادی کے گھر میں نا سارا ماحول بڑا خوشگوار ہوتا تھا اور لوگ کھاتے پلاتے بھی تھے۔ آج کل تو زمانہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، شادیاں 2-3 دن کی شادی ہوتی ہے اور خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک دن میں سب کچھ ہوتا تھا، نکاح بھی ایک دن میں، برات بھی ایک دن میں، اور مطلب ولیمہ اگلے دن میں کر لیتے تھے، لیکن برات نکاح ایک دن میں کرتے تھے تو ایکسٹرا خرچہ بچ جاتا تھا۔ خیر، بادشاہ نے شادی کی ضیافت کر لی ہے، شادی کی ضیافت کرنے کے بعد بادشاہ نے سب لوگوں کو بلا لیا، بلانے کے بعد جو ہے وہ لوگ نا آئے نہیں ہیں، شادی پہ آئے نہیں ہیں، ٹائم اس کا گزر چکا ہے شادی کا۔ اگر آپ دیکھیں نا تو بادشاہ نے جب ضیافت تیار کر لی، تو ضیافت تیار کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا نہیں یار جن لوگوں کو میں نے بلایا ہے وہ آئے نہیں ہیں، ضیافت تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی شادی کے لیے آیا نہیں ہے، تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اپنے نوکروں سے کہا، پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا، پھر نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئے کو شادی میں بلا لیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یار میری شادی میں کوئی آیا نہیں، تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یار جو بلائے ہوئے تھے نا، جن کو ہم نے شادی کا پیغام دیا ہوا تھا، ان کو بلا کے لاؤ تاکہ جو ہے ضیافت تیار ہے تو کھانا کھا لیں۔ تو وہ ان لوگوں نے جو ہے آنا نہ چاہا، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا، ان لوگوں نے لاپرواہی کر لی۔ لاپرواہی کرنے کے بعد بادشاہ پھر دوبارہ اپنے نوکروں کو بھیجتا ہے، یار ان کو کہتا ہے یار دیکھو میرے موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، ضیافت تیار ہو چکی ہے، میرے بیل موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، شادی کی جو ضیافت ہے سب کچھ تیار ہے۔ اس زمانے میں جو شادی کی ضیافت کیا کرتے تھے، میں تھی، کھانا پینا تھا، آپ کو تو پتہ چکن وغیرہ تو زمانہ اب ہے، پہلے تو لوگ جانور ذبح کرتے تھے، گاؤں کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی کی شادی ہو تو ایک نہ بچڑا لے آتے تھے یا کٹا لے آتے تھے، اس کو ذبح کرتے تھے، اس سے شادی کی ضیافت ہوتی تھی۔ تو بادشاہ کہتے ہیں میرے موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، تم لوگ آؤ تاکہ کھانا نہ کھاؤ اور مطلب انجوائمنٹ کرو۔ ان لوگوں نے کرنا کیا تھا، شادی میں آنا تھا، اور شادی میں آنے کے بعد ان لوگوں نے انجوائمنٹ کرنی تھی، اس کے بعد شادی کے بعد جو ان لوگوں نے اپنے گھر چلا جانا تھا، لیکن وہ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ کیا کریں، لاپرواہی کر رہے ہیں، لاپرواہی کرنے کے بعد جو ہے پھر بادشاہ اس سے غصہ کرتا ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ مگر وہ لاپرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، کوئی اپنے کھیت کو اور کوئی اپنی سوداگری کو چل دیا۔ اتنی لاپرواہی ہے کہ مطلب ان لوگوں کو کام بھی اسی دن یاد آتا ہے، کام بھی ان لوگوں کو یاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہے سوداگری جو ہے اس سے کھیت کے جو تمثیل ہے کہ کھیت کا لوگوں کا بزنس تھا، پہلے زمانے میں جو کھیت لوگوں کے جو کھیت تھے وہ بزنس تھا، کیونکہ لوگ کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے، ان کا کاروبار تھا، کھیتوں سے کمانا، کھیتوں سے فصل اگانا، چاول جاری بیج بونا، سارا کھیتوں کے ساتھ اس کا کام تھا۔ کوئی اپنی سوداگری کو، اس زمانے میں کوئی اپنے کاروبار کو چلا گیا، کوئی اپنے بزنس کو چلا گیا، کوئی نوکری کو چلا گیا، لیکن لاپرواہی کر رہے ہیں۔ آنے کے لیے ٹائم کا نہیں ہے، ضیافت بالکل تیار ہے، بادشاہی کے لیے ضیافت تیار ہے۔ آپ نے سمجھنا کہ مطلب کیا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، بادشاہی کے لیے ضیافت تیار ہے، لیکن وہ لوگ آنا نہیں چاہتے، لاپرواہی کر رہے ہیں، بزنس کے اندر نہ لاپرواہی کر رہے ہیں، ابھی کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، اسی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ آج لوگوں کا مسئلہ کہ اس کے بعد نا باقیوں نے ان کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ غضبناک کو بھی ہوا ہے، بادشاہ غضبناک ہو کے اس نے اپنے لشکر کو ان کی زندگیوں ان کو مارنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا نا، بادشاہ جو خداوند غصہ بھی کرتا ہے، خداوند جو ہے غضبناک بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی ایک طرفہ تصویر دیکھی ہوئی ہے۔
ہم خدا یسوع مسیح کی ایک طرفہ تصویر سے واقف ہیں کہ خدا یسوع مسیح پیار کرتا ہے، خدا یسوع مسیح بحال کرتا ہے، خدا یسوع مسیح شفا دیتا ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے چنگا کرتا ہے، سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہے، سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح مارتا بھی ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے غصہ بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بھی ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں تو خدا یسوع مسیح ہم سے بڑا پیار کرے گا۔ ہم گناہ بھی کرتے رہیں، ہم شراب پیتے رہیں۔ پچھلے دنوں کرسمس تھا، تو ہم لوگ رات کو جب آئے تھے تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ لوگ گلی کے باہر نا شراب پی رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب وہاں پر اندر چرچ کے اندر عبادت ہو رہی ہے اور جو لوگ شراب پی رہے ہیں تو خدا یسوع مسیح ان سے خوش ہوگا؟ خدا یسوع مسیح سے کہے گا نہیں نہیں یہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ تو شراب پی رہا ہے، یہ تو میرے کرسمس کو جو ہے میرے جنم دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو اس کے لیے خدا ان کی غصہ نہیں کرے گا؟ بات کو آپ نے سمجھنا، اگر ویڈیو سمجھ آئے تو اس کو آگے شیئر کر دینا، سمجھ نہیں آئے تو مطلب آپ پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر ویڈیو سمجھ آتی ہے نا، کلام سمجھ آتا ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کی زندگی بچ جائے، کیونکہ خداوند کا جو کلام ہے آپ کو بچانے کے لیے خداوند نے دیا ہے۔ خداوند کے جو کلام کی باتیں آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، تاکہ ہم اس کلام پر عمل کر کے اس سے اپنی زندگیوں میں نا خداوند کی برکت کو لے سکیں۔ ان لوگوں کے پاس نا ٹائم نہیں تھا۔ آج مین مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چرچ جانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ نوکروں سے مراد خداوند کے خادم لگا لیں، ضیافت سے مراد خداوند کا چرچ لگا لیں۔ چرچ کے اندر سب کچھ تیار ہے، آپ نے جا کے خداوند کی پرستش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، خداوند نے آپ کو برکت دینی ہے۔ آپ خداوند کا کلام سنیں گے، خداوند کے کلام کو سننے کے بعد جو آپ کی زندگی میں خداوند اپنے برکت کو جاری کرے گا۔ لیکن لوگوں کے پاس نا ٹائم نہیں ہے۔ پچھلے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی دسمبر کے مہینے میں بہت ساری شادیاں تھیں۔ ہم لوگ بھی شادیوں میں گئے تھے، لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نا جب شادیوں میں جاتے ہیں تو شادی پہ جانے کے بعد نا صبح وہ چرچ نہیں جاتے، ان کے پاس نا صبح چرچ جانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ چرچ جانے کے لیے ٹائم نہیں، باقی سب کچھ کریں گے لیکن عبادت کا ٹائم نکال دیں گے۔ باقی سب کچھ ان کے پاس سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن عبادت کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا وہ کہیں گے یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس نا عبادت پہ جانے کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ مطلب ان لوگوں نے لاپرواہی کی۔ شادی کی ضیافت ہے، شادی کی ضیافت میں آنے کے لیے لاپرواہی کر دی۔ جب ضیافت میں آنے کے لیے لاپرواہی کر دی تو بادشاہ کی طرف سے نا ان کے لیے موت کا پروانہ آ گیا۔ موت کا پروانہ ہے نا، اپنے لشکر کو بھیجا کہ ان خونیوں کو ہلاک کر دو۔ بادشاہ تو یہاں کلام تو ان کو خونی کہہ رہے ہیں، جو لوگ ضیافت کے اندر نہیں آئے ان کو خونی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر میں ان لوگوں کو جو خداوند کے کلام خداوند کی عبادت نہیں کرتے ان کو خونی کہوں تو میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ان خونیوں کو ہلاک کر کے ان کے شہر جلا دے۔ اب ان کے شہر بھی جلا دیے گئے، ان کے جو ہے گھروں کو بھی ان کو جلا دیا گیا، ان کو مار بھی دیے گئے، تو بزنس اور کاروبار کہاں گیا ان کا؟ اب جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بادشاہ کی ضیافت میں آنا پسند نہیں کیا، اس نے بادشاہ نے جب ان کے لیے موت کے پروانے جاری کر دیے تو ان کو کون بچا سکتے ہیں؟ دسمبر کے مہینے میں لوگوں کے پاس عبادت کے لیے ویسے ٹائم نہیں ہوتا، لیکن دسمبر کے اندر اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں کہ مطلب خداوند کے کلام کو یا خداوند کی عبادت کو بالکل نا رد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ خداوند کی عبادت نہیں کرتے آپ کی روح جو ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ کی روح کی خوراک جو ہے وہ خداوند کا کلام ہے۔ آپ کے روح کی خوراک جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ آپ کی روح کی خوراک جو ہے وہ خداوند کی پرستش ہے۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو نہیں کھاتے ہیں، روزانہ نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کی روح کمزور ہوگی۔ آپ کی روح کے اندر نا بہت زیادہ کمزوری آ جائے گی۔ جب آپ کی روح کمزور ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، شیطان کے ہتھیاروں کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لاپرواہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نے ایسے اچھے خاصے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک اچھا سا مسئلہ چھوٹا سا ان کی زندگی میں حادثہ ہوتا ہے، حادثے کے ساتھ ان کی زندگی میں بیماری آ جاتی ہے، بیماری کے ساتھ میں پوری زندگی لڑتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ان کو جو بولے گا نا اس نے باقاعدہ اسی طور پہ کرنا ہے۔ لیکن اگر خداوند کا خادم ان کو کہے گا کہ آپ نے 2 گھنٹے خداوند کے لیے نکالنے ہیں، چرچ جانے، تو اس کے لیے ان کے پاس نا ٹائم نہیں ہوتے۔ پچھلے دنوں شادی کی ضیافت تھی تو ہم لوگ چرچ میں جا رہے تھے منگل میں، تو شام کا عبادت کا ٹائم تھا تقریباً 7 بجے، تو 7:30 بجے ہم لوگ جب نکلے گھر سے 7:15 بجے، تو ہماری ایک جاننے والی ہے، تو اماں سے میں نے کہا کہ بھائی آپ آؤ چرچ، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نا ابھی آرام کر رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا تو ٹھیک ہے،
تو اس کے 2 دن کے بعد نا شادی تھی. 2 دن کے بعد شادی تھی تو وہ رات کو 12 بجے 11:30 بجے اماں ان کے گھر سے آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، ڈولکی جیسے کہتے ہیں. ان کے گھر میں ڈولکی رکھی تھی تو سردی کا موسم بھی تھا، آرام آرام سے آ رہی. میں نے کہا اماں کا او تھے ڈولکی پیس اسی ڈولکی گان. تو میں نے کہا اماں چرچ جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے لیکن ڈولکی بھی جانے کے لیے ٹائم ہے. تو یہ صرف سما کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. اماں کا نام میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ مطلب ہم بہت سارے لوگ نا ڈولکی بجانے کے لیے خداوند کی عبادت کو کرنا پسند نہیں کرتے. نہ آپ کو ڈولکیاں بجائیں گے، نہ آپ کو شادیاں بجائیں گے، بچائے گا تو آپ کو خداوند یسوع مسیح. اور آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ مطلب کیا آپ کے ساتھ بن سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ شادیاں بیاہ، آپ کا یہ دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے آخری مہینہ ہو. کیونکہ جب گناہ کریں گے، لاپرواہی کریں گے، تو ان لوگوں نے لاپرواہی کی تھی نا. آج جب لوگ عبادت میں لاپرواہی کرتے ہیں، خداوند کے کلام کو سننے کے لیے لاپرواہی کرتے ہیں، تو اینڈ میں کیا ہوگا؟ اگر بادشاہ کی طرف سے ان کے لیے پروانہ جاری ہو گیا موت کا، تو پھر ان کو کون بچائے گا؟ جب ان کی زندگی میں بیماری آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، موت ایک دم سے ان کو آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے جن کو دل کا اٹیک ہوتا ہے. دل کا جب اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم سے بندے مر جاتے ہیں، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. ان لوگوں کے پاس بھی نا توبہ کرنے کا موقع نہیں تھا. 2 دفعہ بادشاہ نے ان لوگوں کے پاس نا اپنا نوکروں کو بھیجا تھا. 2 دفعہ ان لوگوں کے پاس بادشاہ نے اپنے نوکروں کو بھیجا تھا کہ بھی جاؤ ان کو بلا کے لاؤ تاکہ جو میری ضیافت ہے، جو موٹے موٹے جانور ہیں ان کو آئیں، ضیافت کے اندر آ جائیں، کھانا کھا لیں. لیکن ان لوگوں نے کیا نہیں، ان لوگوں نے لاپرواہی کر دی. آج بھی بہت سارے مسیحی لوگ ہیں لاپرواہی کرتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کی لاپرواہی ہے، خاص طور پہ جو خداوند کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، خداوند کی عبادت نہیں کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی لاپرواہی جو ہے آپ کو مار بھی سکتی ہے، آپ کے لیے موت کے پروانے کو بھی جاری کر سکتی ہے. جب موت کا پروانہ جاری ہوگا تو آپ کو کوئی بھی نہیں بچائے گا، کیونکہ بچانے والا تو خدا یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کے ساتھ ہی آپ رابطے کے اندر نہیں ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ ہی آپ جو ہے اس کی عبادت میں، عبادت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو باقی کون بچائے گا؟ نہ آپ کو وزیر اعظم بچا سکتے ہیں، نہ آپ کو دنیا بچا سکتی ہے، نہ آپ کو کوئی بڑے عہدے والا بچا سکتے ہیں. جب آپ کی زندگی کے اندر بیماری آئے گی، مشکلات آئے گی، آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوں گے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یسوع مسیح بچا سکتے. حاصل کلام یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے موت کا پروانہ جاری ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے دسمبر کا مہینہ آخری مہینہ ہو. ایسا نہ ہو کہ 2025 آپ کے لیے آخری سال ہو. اس سے پہلے کہ آپ کے لیے موت کا پروانہ جاری ہو چکے، یہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنا لشکر بھیج کر بادشاہ کی طرف سے، وہ تو اپنی شادی کے اندر مگن تھے، وہ تو اپنی بزنس کے اندر مگن تھے. سارے لوگ جن کو شادی کے لیے بلایا گیا تھا وہ تو اپنی شادی کے اندر مگن تھے، ریلیکس تھے. لیکن بادشاہ کی طرف سے نا ایک لشکر آتا ہے. لشکر آتا ہے. لشکر کس لیے آتا ہے؟ ان کو ہلاک کرنے کے لیے. آپ کی زندگی میں موت کس لیے آتی ہے؟ ہلاک کرنے کے لیے. بیماری کس لیے آتی ہے؟ ہلاک کرنے کے لیے. اگر آپ خداوند کے ساتھ نہیں ہیں. اب کچھ لوگ کہیں گے یار جو لوگ خداوند کی عبادت کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر بھی بیماریاں آتی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر بھی کمزوریاں آتی ہیں. تو بھائی ان کی زندگیوں میں خداوند ان کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن گناہ گار کی زندگی میں جب بیماری آتی ہے تو اس کو مارنے کے لیے آتی ہے. جو لوگ خداوند کے کلام کو جانتے ہوئے مطلب اس کی عبادت نہیں کرتے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ان کو وہ خداوند بیماری جو ہے مارنے کے لیے آتی ہے. بہت سارے آپ کے پاس آس پاس ایسے واقعات ہوں گے 2024 کے اندر، ایسے بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے ہوں گے جن کی ابھی موت کا ٹائم نہیں ہوا تھا، کیونکہ لاپرواہی ان کے اندر بہت زیادہ تھی. اینڈ پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب پینے والوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ بھئی اپنی زندگی سے اس لعنت کو ختم کر دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخری سال ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخری سال ہو. اور خداوند نے چاہتا ہوں اس پر بھی ایک میسج جو ہے ڈلیور کریں گے کہ مطلب ضیافت کرنے والے، شراب پینے والے کو لیے آخری رات. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جب شراب پئیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر یہ آخری رات ہوگی، کیونکہ ایسا ہو چکا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں شراب پی کے مر جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. شراب پینے کے بعد مطلب بہت سارے حادثے ہوتے ہیں. پچھلے دن بہت سارا اعظم بستی کا واقعہ ہے کہ ایک گلی کے اندر، ایک محلے کے اندر 14 گلی ہیں. 14 گلیوں کے اندر وہ ہمارے استاد صاحب کہہ رہے تھے کہ 14 گلیوں کے اندر سب کے گھروں سے جنازے نکلے تھے شراب پینے کی وجہ سے. تو ان لوگوں نے بہت زیادہ شراب پی تھی. شراب پینے کے بعد جو کپی پی تھی زہریلی، وہ کپی جو ہے ان کے اندر جا کے اس نے اس کو ہلاک کر دیا، مار دیا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی شراب پینے کی وجہ سے آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، تو باقی آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ آپ جب مر جائیں گے شراب پیتے پیتے، ہلاک ہو جائیں گے گناہ کرتے کرتے، تو باقی بعد میں کیا بنے گا؟
کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کی قدر کرتا ہے، اب خداوند اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ رہتے ہیں تو خدا جو ہے آپ کی فکر کرے گا، خدا آپ کی قدر کرے گا۔ میسیج اگر سمجھ آتا ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو، خدا آپ سب کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔